السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات یہ ہوئی کہ اے رسول تو کہہ دے، بلا شبہ میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، جبکہ تم نے اسے جھٹلایا۔ جو واضح دلیل ہے اللہ کی، تم نے اسے جھٹلایا۔ وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو کہ وہ جلدی آتا کیوں نہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ حکم یا فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی نے فیصلہ کرنا ہے، یا اسی کا حکم ہوگا، فیصلہ ہوگا تو وہ عذاب آئے گا۔ میرے علم میں نہیں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ نہ یہ میرا فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ ہی میرا یہ اختیار ہے کہ تمہارے اس مطالبے پر کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا تو میں عذاب کو جلدی لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ وہ لوگ جب تکذیب کرتے تھے تو آگے سے یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمل برا ہے، ہماری روش بری ہے، تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر آپ جلدی عذاب لائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں۔ یہ چیز وہ کہہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے، آگے سے یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں ہم نے آپ کو اس کے انٹرو میں بتا دیا تھا کہ ہر برے عمل اور اس کا جو نتیجہ ظاہر ہونے کی مہلت ہوتی ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اور وہ دی جاتی ہے مہلت، وہ وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہیں وہ سنبھل جائیں، اپنی غلطی کو، اپنی کمی کوتاہی کو دور کر لیں۔ تو کسی رسول کے اختیار میں یہ چیز نہیں دی گئی کہ وہ اس مدت کو کم کر دے یا زیادہ کر دے اور عذاب کو جلدی سے لے آئے۔ کسی رسول کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، نہ عذاب لانے کا، نہ عذاب کی جو عذاب کے لیے جو اس سے پہلے مہلت یا وقفہ، اس کی مدت کو کم یا زیادہ کرنے کا۔ یہ رسول کے اختیار، کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو اس میں پھر اس کی ریزن بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم، فیصلہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کا قانون مکافات کی روح سے مہلت کا وقفہ مقرر کیا گیا ہے، دیا گیا ہر انسان کو۔ یہ ایک قسم کی چھوٹ ہے، رعایت ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی انسانوں کے لیے کہ اس مہلت کے وقفے میں انسان اپنی غلطی کو، کمی کوتاہی کو دور کر لیں اور غلط چیز کو چھوڑ کر صحیح چیز کی طرف آ جائیں، غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اپنا لیں اور کوشش کریں کہ وہ اپنی صحیح منزل کے اوپر پہنچ جائیں۔ تو یہ جو تباہی ہے، یہ کب آئے گی، کتنی مدت بعد وہ شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، مہلت کا وقفہ کتنا عرصہ رہے گا، تو ان میں سے کسی بھی چیز کا اختیار یا علم کسی بھی رسول کو نہیں تھا۔ تو یہ چیز واضح کی گئی قرآن کے اندر۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 58۔ اس میں بھی رسول کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اور سابقہ آیت کا تسلسل ہی چلا آ رہا ہے اس آیت کے اندر۔ وہی چیزیں دوبارہ پھر نئے انداز سے، ایک تاکیدی انداز سے بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ رہا ہے؟ کل، اے رسول تو کہہ دے۔ کیا یہ رہا ہے کہ لو ان عندی، اگر بلا شبہ میرے پاس ہوتا، کیا ما تستعجلون بہ، وہ عذاب جو تم جلدی طلب کر رہے ہو اسے، جس عذاب کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ جلدی سے آ جائے،
اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا یا وہ عذاب دینا میرے اختیار میں ہوتا، یہ ساری چیزیں ان الفاظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ الفاظ دوبارہ سن لیں کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہ وہ عذاب جسے تم طلب کر رہے ہو جلدی، کہ وہ جلدی آ جائے، یہ تھی ان کی ڈیمانڈ کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر عذاب کو جلدی لے کر آؤ۔ تو بلا شبہ وہ عذاب یا اس کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ وہ عذاب میرے پاس ہے، نہ اس کو لانا میرے اختیار میں ہے۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر۔ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ لقضی الامر، تو یقیناً ابھی اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا، اس کا اختیار میرے پاس ہوتا کہ میں وہ عذاب تمہارے اوپر لا سکتا، تو یقیناً اس صورت میں تو پھر ابھی اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو کس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا؟ آگے پھر اس کی وضاحت کر رہا ہے، کیا یہ رہا ہے بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، رسول کے اور قوم کے درمیان کیا تھا کہ رسول قوم کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری یہ روش غلط ہے، تم اس روش کو ترک کر دو ورنہ تمہارا انجام تباہ کن ہوگا۔ قوم یہ کہہ رہی تھی، قوم کی جو میجورٹی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا ایسے کریں کہ جلدی سے ہمارے اوپر عذاب لے آئیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی عذاب نہیں، آپ بس ہمیں ایسے ڈرا رہے ہیں۔ یہ تھا رسول اور وہ جو تکذیب کرنے والی قوم تھی ان کے درمیان معاملہ۔ تو اس لیے یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے تو یقیناً اس کا فیصلہ ابھی ہو جاتا اگر عذاب کا اختیار، عذاب لانے کا اختیار میرے پاس ہوتا، یا وہ عذاب میرے پاس ہوتا، یا یہ جو مہلت کا وقفہ ہے اس کو کم زیادہ کرنے کا میرے پاس اختیار ہوتا، یا اس کو ختم کر دینے کا میرے پاس اختیار ہوتا، تو ابھی عذاب آ جاتا اور ابھی فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن یہ تو اللہ کا قانون ہے جو بدلتا نہیں ہے، اٹل ہے، غیر متبدل ہے، انچینجبل ہے۔ تو اس میں جب مہلت کا وقفہ چل رہا ہے تو میں کیسے تمہارے اوپر عذاب لے آؤں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس کا اختتام ان الفاظ پہ ہو رہا ہے، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، تمہارے اس ظلم کے جو نتائج ہیں اس کے قانون کے مطابق ظاہر ہونے ہیں۔ وہ نتائج میں تمہاری مرضی کے مطابق یا تمہارے کہنے کے اوپر جلدی نہیں لا سکتا کہ اللہ کے قانون مکافات کو ایک طرف کر کے، مہلت کے وقفے کو ایک طرف کر کے میں جلدی سے تمہارے کہنے کے اوپر عذاب لے آؤں، تو نہ یہ عذاب میرے پاس ہے، نہ اس کو لانے کا اختیار میرے پاس ہے، نہ مہلت کے وقفے کو ختم کرنے کا اختیار میرے پاس، نہ اس کو کم یا زیادہ کرنے کا اختیار میرے پاس۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیزیں؟ یہاں پر آپ کو یہ چیز واضح ہوگی کہ اللہ کے قانون کے سامنے رسول کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے عبد کی، کہ وہ اللہ کے قانون کا سب سے زیادہ محکوم ہوتا ہے، اللہ کے قوانین کا، اللہ کے حکم کا، اس کے فیصلوں کا۔ ہم نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنا پابند اللہ کے قانون کا کوئی ایک رسول ہوتا تھا تو اتنا پابند کوئی بھی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول نے اللہ کی وحی کا
جو پیغام ہے وہ انسانوں تک پہنچانا تھا، تو سب سے زیادہ احکام کی بجاوری کی ذمہ داری رسول کے اوپر ہوتی تھی۔ تو سورہ الانعام کے اندر توحید کی بارش ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ انسانوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بڑی ضروری ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھنا سننا، ان کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔